فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب میزان الحکمت ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پارٹ 1 ہم نے ختم کیا تھا صفحہ نمبر 12 پہ فہرست کے ساتھ، اور میں راحہ کاظمی بات کر رہی ہوں، اور آج سے ہم اس کا کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پہ بہت خوبصورت سا خطاطی کے اسٹائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اسی کی بیک سائڈ پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 15 پہ حاشیے کے اوپر بھی چھوٹا سا میزان الحکمت جلد نمبر 7 لکھا ہوا ہے، اور ٹاپک لکھا ہوا ہے عمل، اور پھر حاشیے سے نیچے ہیڈنگ کے ساتھ فصل نمبر 39 اور عنوان ہے عمل، اور بریکٹ میں 1 لکھا ہوا ہے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ 2936 یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے حدیثیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ 2936 اس سے نیچے عمل کی موٹی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی چونکہ 3 آیات بیان کی گئی ہیں، اس لیے قرآن مجید کی بھی بولڈ رائٹنگ میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی 3 آیات سے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 97۔ مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے اور ایماندار بھی ہو، ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ آیت نمبر دوسری آیت ہے، اور یہ آیت نمبر ہے القصص کی 67 آیت۔ پس جس شخص نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور اچھے اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر تیسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75، اور جو شخص اس کے اللہ کے سامنے ایماندار ہوگا اور اس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑے بڑے بلند درجات ہیں۔ اب حدیث شریف کی ہیڈنگ ہے، اور حدیث شریف کا نمبر ہے 14257۔ العمل العمل سے شروع ہو رہی ہے عربی کی، اور ترجمہ یہ ہے کہ عمل کرو، عمل کرو، پھر عاقبت و انجام کو دیکھو، عاقبت و انجام کو دیکھو، استوار رہو، برقرار رہو، پھر یہ کہ صبر کرو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اپناؤ، تمہارے لیے ایک منزل منتہا ہے، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 71 اور پیج نمبر ہے 190۔ پھر اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 16 ہے، اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 172۔ حدیث کا نمبر ہے 14258۔ تمہیں باتیں کرنے سے زیادہ اعمال کے اظہار کی ضرورت ہے، حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ پھر 14259 پہ جو عمل کرتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے اس کی سستی میں اضافہ ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام، اور یہ بھی غرور الحکم سے ہے۔
اس کے بعد میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا نمبر ہے 14260۔ اللہ کے نزدیک اچھے اعمال کو شرف حاصل ہے، نہ کہ اچھے اقوال کو۔ یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرور حکم سے ہے۔ پھر 14261 پہ ہے کہ علم تیری رہنمائی کرتا ہے اور عمل تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم سے ہے۔ پھر 14262 اس کا جو ترجمہ ہے ثواب عمل سے ملتا ہے، بے عملی رہنے سے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ پھر 14263 حدیث کا نمبر ہے، جس کے اعمال اسے پیچھے ہٹا دیں، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن الحدید جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 134 ہے، بہار الانوار ہے، جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 189 پہ بھی ہے، اور پھر یہی حدیث جو ہے وہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 23 اور صفحہ نمبر 389 پہ ہے۔ اگلی حدیث 14264 عمل مومن کا شعار ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14265 عمل اللہ پر یقین رکھنے والا دوست ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ 14266 عمل وہ کامل ترین چیز ہے جسے انسان چھوڑ جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14267 پہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دین ایک خزانہ ہے، عمل اس کے لیے رہنما ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14268 اس پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اچھے عمل کے ذریعے علم کا پھل چنا جاتا ہے، نہ کہ اچھی باتوں سے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 14269 لوگ دنیا میں مال کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ آخرت میں مال کے ہمراہ ہوں گے، حدیث 14270۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں ان کے باپوں کے نام سے پکارا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جبکہ آخرت میں ان کے اعمال کے ساتھ پکارے گا تاکہ انہیں جزا دے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمانداروں یا اے کافروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 208۔ اب حدیث نمبر 14271 ایک شخص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ سے جہالت کی حجت کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا، علم۔ اس نے کہا، علم کی حجت کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا، عمل۔ حضرت علی علیہ السلام تنبیہ الخواطر اور پیج نمبر تھا یہ 52۔ 14276 تھوڑا سا عمل کرو گے تو بہت زیادہ نعمتیں حاصل کرو گے، امام جعفر صادق علیہ السلام تنبیہ الخواطر اور صفحہ نمبر ہے 415۔ حدیث نمبر ہے 14273 اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں، نیز تم میں اعمال کے لحاظ سے اس شخص کی عظمت سب سے زیادہ ہے جس کو اللہ کے پاس موجود چیزوں کی رغبت سب سے زیادہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فروع کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 14274 پہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان جیسے عمل نہیں کرتے، گناہگاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہے، دوسروں کے لیے ان کے ادنا گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے
متوقع رہتے ہیں۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 18 پہ۔ اور جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، اور جب مانگنے پر آتے ہیں تو اسرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 150۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 14275 پہ۔ اس کا ترجمہ ہے، زاہدوں کے اوصاف میں فرمایا، وہ ایسے لوگ تھے جو اہل دنیا سے تھے مگر حقیقتاً دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے گویا دنیا سے نہ ہوں۔ ان کا عمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پہچانے ہوئے ہیں، اور جس چیز سے خائف ہیں ان سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 230۔ 14276 حدیث پہ کا ترجمہ ہے کہ اعمال بجا لاؤ جبکہ تم زندگی کی فراخی و وسعت میں ہو۔ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں اور توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ اللہ سے رخ پھیر لینے والے کو پکارا جا رہا ہے اور گناہگاروں کو امید دلائی جا رہی ہے، قبل اس کے کہ عمل کی روشنی گل ہو جائے اور مہلت ہاتھ سے جاتی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام، خطبہ نمبر 237۔ اگلی حدیث ہے 14277۔ اے اللہ کے بندو، اعمال نیک بجا لاؤ جبکہ زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بدن تندرست اور ہاتھ پاؤں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو۔ آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان عمل کشادہ ہے، قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، پیج نمبر 196۔ 14278 حدیث کا نمبر ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے اعمال بجا لاؤ ابھی جبکہ اعمال بلند ہو رہے ہیں تو یہ فائدہ دے سکتی ہے۔ پکار سنی جا رہی ہے، حالات پرسکون ہیں اور کرامن کاتبین کے قلم رواں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 230۔ حدیث نمبر ہے 14279۔ ترجمہ، اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشانوں پر جم کر عمل کرو، راستہ بالکل سیدھا ہے، وہ تم کو سلامتیوں کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، جبکہ ابھی تم ایسے گھر میں ہو جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراغت حاصل ہے کہ اس اللہ کی خوشنودیاں حاصل کر سکو۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 94۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، اسلام اور باب اسلام کے معنی میں۔ اب اگلا موضوع ہے 2937 کی ہیڈنگ ہے، اور عمل و جزا کا باہمی رابطہ۔ عمل و جزا کا باہمی رابطے کے عنوان کا آغاز قرآن کی ایک آیت سے ہو رہا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، سورہ نساء کی وہ آیت ہے 123-124، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ مددگار۔ نیز جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایماندار بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ بہشت میں جا پہنچیں گے اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف 14280۔ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے انگور نہیں چنے نہیں جاتے، اسی طرح بدکار لوگ نیکوکاروں کا مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، جس کو اختیار کرو گے اسی کے مطابق منزل کو پاؤ گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث نمبر ہے 43676۔
अब आ जाए अगली हदीस पे, वो है 14281। जिस तरह खारदार झाड़ियों से अंगूर नहीं चुने जा सकते, इसी तरह बदकार लोग नेकोकारों का मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर पाएंगे। अब जिस रास्ते पे चाहे चलो, तो जिस राह को इख्तियार करोगे, उसी किस्म के लोगों के पास जा पहुंचोगे। ये दोबारा बयान की गई है हदीस, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंजुल अमाल हदीस नंबर 43677 14682। नेक अमल का फल उसकी असल जैसा होता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गरूरुल हिकम। 14283। बुरे अमल का फल उसकी असल जैसा होता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गरूरुल हिकम। कौले मौलिफ मुलाजा बाब हर अमल के लिए जजा है, नीज उन्वान सवाब, नीज उन्वान जजा में। अल्लामा तबातबाई अपनी तफसीर अल-मीज़ान में अमल व जज़ा के बाहमी राब्ते की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि गुज़िश्ता बहस से हमने ये मालूम किया है कि अक़लाई और अमर व नवाही इनके दरमियान मरवजा क़वानीन इनकी अंजाम दही के मुताबिक या तो अच्छे और बेहतर आसार व नताइज होते हैं जिन्हें सवाब कहा जाता है, और या फिर मुखालफत और सरकशी की बिना पर बुरे आसार व नताइज होते हैं जिन्हें अजाब कहा जाता है। ये एक हीला की मानिंद होते हैं जिसे लोग किसी अमल की अंजाम दही के लिए इख्तियार करते हैं। ये जो उन्होंने एक की अदायगी का नाम अच्छी जगह रखा है, वो इसलिए है कि उसके अंजाम देने वाले को शौक दिलाया जा सके, या किसी काम की मुखालफत पर इसकी बुरी सजा का नाम दिया जाता है ताकि इसके अंजाम देने वाले को सरकशी से डराया जा सके। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमल व जज़ा के दरमियान जो बाहमी राब्ता है वो इंसान का खुद मुकर्रर करदा और वज़ई है, जिसे या तो मुआशरे ने मुकर्रर किया है या फिर वली अमर की तरफ से मुकर्रर किया गया है। उनकी इस वज़ा और तकर्रुर का दाई इनकी अमल की तरफ शदीद ज़रूरत है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इस तरह एक कमी पूरी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को देखते हैं कि जब वो बेनियाज हो जाते हैं और अमल की ज़रूरत बाकी नहीं समझते, तो उनसे जिन अमाल की अंजाम दही की वजह से सवाब या अजाब का अहद लिया गया था, इन्हें अंजाम देने में सुस्ती इख्तियार करने लगते हैं। यही वजह है कि आप ये भी देखते हैं कि कमी और बेशी के लिहाज से जज़ा मुख्तलिफ होती रहती है, और शिद्दत और ज़ौफ़ के लिहाज से अजर में भी तफावत होता रहता है। इसकी वजह अमल की ज़रूरत में इख्तलाफ होता है। ज़रूरत जितना ज़्यादा होगी अजर भी उतना ही ज़्यादा होगा, और ज़रूरत जितना कम होगी अजर भी उतना ही कम होगा। गोया आमिर और मामूर या मुकल्लिफ व मुकल्लिफ यानी अल्लाह और बंदा बेचने और खरीदने वाले की मानिंद होते हैं। इनमें एक कोई चीज देता है और दूसरा कोई चीज लेता है, लिहाजा अजर सवाब एक कीमत की मानिंद है। अजाब इस तावान की मानिंद है जो किसी चीज को जाया करने वाले पर आयद होता है और वो उसकी कीमत का जामिन होता है जिसे अदा करनी पड़ती है। खुलासा कलाम एक वज़ी और एतबारी मामला है। जिस तरह दूसरे इज्तिमाआत, उन्वानात, अहकाम और मुकर्रर करदा अमूर होते हैं जिन पर इंसानी माशरे का दारोमदार होता है। मसलन किसी कौम का सरदार या राया होना, अम्र नहीं, अताअत व मासियत, वजूब व हुर्मत, मुल्क व माल, खरीद व फरोख्त वगैरह। दर हकीकत हक़ाइक़ वो खारजी मौजूदात और हवादिस होते हैं जिनके हालात एक ही नहज पर कायम रहते हैं और बदलते नहीं, चाहे तवंगरी में हो या नादारी, इज्जत हो या जिल्लत, मदह हो या मजम्मत।
جیسے زمین اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، یا جیسے موت و حیات، صحت و بیماری، بھوک و شکم سیری، پیاس و سیرابی وغیرہ۔ پس یہ ہے معاشرے میں موجود عقلاء کا نظریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں ہمارے ساتھ وہی طریقہ کار اختیار کیا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا ہے، لہٰذا اس نے ہماری سعادت کو، جو ہمیں اس کے دین کی طرف سے رہنمائی کرتی ہے، اجتماعی طریقہ کار میں ڈھال دیا ہے۔ اسی لیے اس نے امر و نہی کی ہے، ترغیب و تحذیر سے کام لیا ہے، بہشت کی خوشخبری دی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، ثواب کا وعدہ کیا اور عذاب سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ہم دین کو نہایت ہی آسان طریقے سے اپناتے ہیں، جیسا کہ اجتماعی قوانین و طریقہ کار کو آسانی سے اپناتے ہیں، اور خود ہی ارشاد فرماتا ہے، یعنی پاک پروردگار عالم سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک و صاف نہ ہوتا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اسی طرح ذات خداوند متعال نے حقائق کے ادراک کرنے کی آمادگی رکھنے والے نفوس کی تعلیم کے امر کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور وہ اپنے کلام کی مقدس آیات میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان دینی معارف کہ جن پر کتاب و سنت کا ظاہر مشتمل ہے کے ماورا ایک عظیم ترین امر اور ایک نہایت ہی مفید و قیمتی راز موجود ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وما ھذا حیات الدنیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ دنیوی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی تو بس آخرت کا گھر ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ چنانچہ خداوند متعال نے دنیوی کی زندگی کو کھیل تماشا شمار کیا ہے، جس کی بنیاد صرف تخیل پہ ہے، اور جس کا کام یہ ہے کہ انسان اس میں مصروف رہے، جبکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی اور انسان کی دائمی اور ابدی سعادت ہی ہے۔ دنیوی زندگی اگر وہ وقتی زندگی ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اور زندگی کے دوسرے امور سے ہٹ کر، یعنی جاہ و مال، ملک و عزت، شرافت وغیرہ سے قطع نظر ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، تو پس جو اس دنیا سے تعلق رکھنے والے امور ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر کھیل تماشا ہے۔ اگر دنیوی زندگی سے مراد یہ دنیا بھی ہے اور اس سے متعلقہ امور بھی، تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ پس یہ اجتماعی اور معاشرتی قوانین و مقاصد جن کے ذریعے عزت و جاہ اور مال و منال کو حاصل کیا جاتا ہے، پھر وہ امور جن پہ دینی تعلیم مشتمل ہے، یعنی ایسے موارد مقاصد جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے فطرت اور اس کے بعد رسالت کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیل کود کا وہ سامان ہوتا ہے جسے عقل مند ولی و مربی اپنے ایسے چھوٹے بچے کے لیے مہیا کرتا ہے جس میں ابھی اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ خیر و شر کو پہچان سکتا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ اس کے جسم کو متحرک رکھ سکے، ذہن کو تر و تازہ، عملی نظام اور اس سے کامیابی کے حصول کے لیے آمادہ کر سکے۔ پس اس موقع پر بچے سے جو عمل سرزد ہوگا وہ ایسا خوبصورت کھیل کہلائے گا جو اسے عمل کی حدود تک لے جائے گا، اور جو ولی و مربی کا فعل ہوگا وہ حکمت پر مشتمل ایک سنجیدہ عمل ہوگا جسے کھیل تماشے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے، یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 39 سے کوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی ہم نے سارے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں ان کو کھیل تماشا نہیں بنایا، ان دونوں کو ہم نے بس
درست یعنی مصلحت سے پیدا کیا، مگر ان میں سے بتیرے لوگ نہیں جانتے، یعنی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دخان کی یہ آیت نمبر 38-39 ہے اور اس آیت کا مضمون گزشتہ آیت کے بالکل قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فوری تربیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کس طرح اپنے معنوی مقاصد تک پہنچاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں کہ یعنی اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے انداز سے نالے بہہ نکلے، پھر بارش کے ریلے پر یعنی جوش کھا کر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور اس چیز یعنی دھات سے بھی جسے لوگ زیور یا کوئی اسباب بنانے کی غرض سے آگ میں پگھلاتے ہیں، اسی طرح جھاگ اوپر آ جاتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ حق و باطل کی مثل بیان فرماتا ہے۔ غرض جھاگ تو خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے یعنی پانی، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 تھی۔ بس خدا وند عالم کے بیان سے واضح ہو گیا کہ اہل اجتماع و معاشرہ کے نزدیک عمل و جزا کے درمیان وضعی اور اعتباری رابطے کے علاوہ ایک صحیح و حقیقی معنوں میں بھی رابطہ موجود ہے، جس پر خداوند عالم کی ظاہری تعلیم کا اجرا ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 اور صفحہ نمبر 375 2938۔ اب جو عنوان شروع ہو رہا ہے اس کا وہ ہے عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث 14284۔ یقیناً تم میں سے ہر شخص کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست جو اسے منہ مانگا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کا مال ہے۔ دوسرا دوست قبر کے اندر داخل ہونے تک اس کے ساتھ چلتا ہے، اسے وہاں کوئی چیز نہیں دے سکتا، نہ ہی اس کے بعد اس کے ساتھ جا سکتا ہے، وہ اس کے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ تیسرا دوست کہتا ہے خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا جہاں تک تم جاؤ گے، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس کا عمل ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر ہے 42759، 42760، 42761، 42762، 46763، 42765، یعنی 46759 سے لے کر 46765 تک یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 14285 پہ۔ میت کے ساتھ 3 قسم کی چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ پہلے 2 ساتھی تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعمال اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 42761، 14282 حدیث پہ کا جو ترجمہ ہے میں پڑھ رہی ہوں۔ اعمال صالح جنت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر صاحب اعمال کے لیے آسودگی کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے غلام کو پہلے بھیج دیتا ہے کہ جا کر اس کے لیے بستر وغیرہ بچھائے، پھر آپ نے یہ آیت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر
44 ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سے کہ یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور پیج نمبر 185 ہے۔ 14287 جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، نمبر 2 پہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، اور نمبر 3 پہ نیک بیٹا جو والدین کے لیے دعا کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 43655۔ 7 اسباب ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 کھجور کا درخت لگانا، نمبر 2 کنواں کھودنا، نمبر 3 نہر چلانا، نمبر 4 کوئی مسجد بنانا، نمبر 5 قرآن مجید تحریر کرنا، نمبر 6 اپنے علم کا کسی کو وارث بنانا، اور نمبر 7 اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑنا جو اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر پیج نمبر 356۔ 14289 انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14290 اس کا ترجمہ ہے انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو قبر باب اعمال صالح۔ اعمال صالح قبر میں فائدہ دیتے ہیں۔ نیز عمل یہ باب نمبر 3 ہے، اور تجسم اعمال ساتھی باب انسان کے 3 دوست ہیں۔ جہالت باب جاہل کا ساتھی، عقل باب ہر انسان کا ساتھی اس کی عقل ہے، اور باب مومن کا ساتھی اور رہنما نیز وقف۔ اگلا موضوع ہے جس کا نمبر ہے 2939 ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے۔ جی ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے۔ یہ 14291 حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے جان لو کہ ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے۔ ہر سبزے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جہاں پانی اچھا دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا، اور جہاں خراب پانی دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی خراب ہوگی اور پھل بھی کڑوا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154 تنبیہ الخواطر پیج نمبر 272۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب ہے عمل و جزا کا بامی رابطہ۔ نیز باب اللہ تعالیٰ انسان کے خود کو سدھارنے کی وجہ سے اس کی اولاد اور ہمسایوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 کو صفحہ نمبر 28 سے ہم اس کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ابھی میزان الحکمت کا سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا جاری